وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک اور حاکم ہے، اور وہی اللہ تعالی ہے جو اول سے ہے آخر تک رہے گا، ظاہر اور باطن ہر چیز کو جانتا ہے، غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، وہ ہمیشہ سے اکیلا رہا ہے اور ہمیشہ اکیلا ہی رہے گا. اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جن کو اللہ تعالی نے ساری کائنات کے لیے امام، نبی، رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا. اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، گزشتہ کئی سالوں کے بعد آج آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. میں اس پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد ہذا کے ذمہ داران، مسجد ہذا کے امام اور آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے صرف ایک دعوت پر، ایک اعلان پر اتنی تعداد میں شریک ہوئے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے آنے کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کے ذریعے سے ہماری دنیا اور آخرت کو نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے، اور جو کچھ بھی ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
جیسا کہ عنوان کے تعلق سے آپ کے سامنے بات پیش کر دی گئی ہے، نوجوانوں کا بگاڑ، اسباب اور علاج۔ اس میں صرف نوجوان مرد نہیں ہیں، بلکہ نوجوان ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اور آج حالات ایسے ہیں، خصوصاً اس ملک میں دشمنان اسلام نئے نئے طریقوں سے ہمارے نوجوانوں کو پھنسا رہے ہیں، ہمارے نوجوان لڑکیوں کو پھنسا رہے ہیں، ان کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، دین سے بیزار کیا جا رہا ہے، اسلام سے ہٹایا جا رہا ہے، اور اپنے غلط نظریات کو ان کے ذہن و دماغ میں ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یا دوسرے معنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دشمنان اسلام ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں زہر گھول رہے ہیں، چاہے وہ اپنی میٹنگوں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ اپنے پروگراموں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، وہ اسلام کے خلاف زہر اگل رہے ہیں اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے ذہنوں میں زہر بھرتے جا رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اس کو قبول کر بھی رہے ہیں، اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر جتنا بگاڑ اور فساد ہے، شاید ہی کسی قوم کے اندر وہ بگاڑ اور فساد نظر نہیں آئے گا۔ اخلاقی گراوٹ ہمارے نوجوانوں میں ہے، عقیدے کی خرابیاں ہمارے نوجوانوں میں ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں ہمارے نوجوانوں میں ہیں، چھوٹے اور بڑوں کا ادب نہ کرنا ہمارے نوجوانوں میں ہے، نوجوانوں سے مسجدیں خالی ہیں، نوجوانوں سے مدرسے خالی ہیں، نوجوانوں سے دینی مجلسیں اور محفلیں خالی ہیں، یعنی کل ملا کر ہر جگہ نوجوان دین سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ انہی وجوہات کو ڈھونڈنے اور پھر اس کے بعد اس کا اسباب اور علاج کیا ہے، آپ کی خدمت میں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی بگڑی ہوئی نسل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے درس میں نوجوانوں کو ٹارگٹ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ انسان اپنی زندگی کے 3 مرحلوں سے گزرتا ہے، ایک ہے بچپن کا، دوسرا ہے جوانی کا، اور تیسرا ہے بڑھاپے کا۔ بچپن کھیل کود میں گزر جاتا ہے، لاڑ پیار میں گزر جاتا ہے، دوسروں کے گودوں میں گزر جاتا ہے، اور بڑھاپا آدمی بوڑھا ہو جانے کے بعد وہ چونچوں کا مربع بن جاتا ہے، آنکھ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی برابر سے، کان ہوتے ہوئے صحیح سنائی نہیں دیتا، زبان بات کرتے ہوئے لڑکھڑاتی ہے، حافظہ کام نہیں دیتا، ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں، پیروں میں گھٹنوں میں تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بڑھاپے کی علامات اور نشانیاں ہیں۔ اور جیسے جیسے آدمی بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ بیماریاں بھی گھیر لیتے ہیں،
کسی کو بی پی کی شکایت ہے، کسی کو شوگر کی شکایت ہے، کسی کو اور کوئی شکایت ہے، یعنی آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ چونچوں کا مربع بن جاتا ہے، یعنی پوری کی پوری مشکلیں اور پریشانیاں زندگی بھر کی آدمی کو بڑھاپے میں جھیلنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بچپن کے بارے میں نہیں پوچھے گا اور بڑھاپے کے بارے میں نہیں پوچھے گا، پوچھے گا تو جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ آخر یہ جوانی کیا ہے؟ سنن ترمذی کی ایک روایت جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر سند کے اعتبار سے صحیح کہا ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے اس کو ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے۔ قبر میں کتنے سوالات ہوں گے؟ 3 سوالات ہوں گے، من ربک، ما دینک، ومن نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیری طرف نبی کون بھیجے گئے تھے۔ انہی 3 سوالات کے جوابات کو ڈھونڈنے کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ جب حشر کے میدان میں رہیں گے انسان پریشان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی اپنے پنڈلی تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی اپنے پیٹ تک، کوئی اپنے سینے تک، اور کوئی اپنے حلق تک، کوئی اپنے ہونٹوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسی حالت میں بندہ جب حشر کے میدان میں کھڑا رہے گا تو اس سے 5 سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، اور جب تک یہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے تب تک بندے کو اپنی جگہ سے ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جس طرح ہم امتیوں سے سوال کریں گے اسی طرح ہم امتیوں کے نبیوں سے بھی سوال کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی سوال کرے گا اور اپنے امت کے نبیوں سے بھی سوال کرے گا۔ اسی لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کر دے، اے اللہ میرا حساب آسان کر دے۔ اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو حساب و کتاب ہونے والا نہیں ہے، اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاف کر دیے ہیں، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر، آپ سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر بھی آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عائشہ اس وقت عالم یہ ہوگا اگر اللہ تبارک و تعالی کسی سے پوچھ لے تو نے کیا کیا اور تو نے کیا نہیں کیا، بندہ اگر رب کے سامنے کھڑا ہو جائے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ رب کے سامنے جواب دے سکے۔ جب نبی یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کر دے، سوچو وہ وقت کتنا کٹھن ہوگا، کتنا مشکل وقت ہوگا جہاں ہم سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ 5 سوالات ہوں گے۔ پہلا سوال یہ ہوگا عن عمرہ فیما افنا، میں نے تجھے زندگی دی تھی، تو نے زندگی کا کیا کیا؟ وعن شبابہ فیما ابلا، میں نے تجھے جوانی دی تھی، آخر تیری جوانی کہاں گزری؟ پہلے حساب و کتاب دے پھر اس کے بعد آگے جا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، تیسرا اور چوتھا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پر خرچ کیا۔ وعن علم
ماذا عمل به، میں نے تجھے علم دیا تھا، آخر تو نے اس علم پر کتنا عمل کیا؟ یہ 5 سوالات اللہ تبارک و تعالی ہر ایک سے کرے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سوالات کے جوابات کی تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے سوالات کے جوابات دینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ان 5 سوالات میں ایک سوال جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ پہلا سوال عمر کے بارے میں، عمر میں جوانی خود بخود آتی ہے، لیکن جوانی کے بارے میں خاص سوال کیا جائے گا، آخر جوانی ہوتی کیا ہے؟ جوانی کے اندر انسان کے قوہ مضبوط ہوتے ہیں، اس کا جسم مضبوط ہوتا ہے، اس کی آنکھیں تیز ہوتی ہیں، اس کے کانوں کی سماعت تیز ہوتی ہے، اس کی زبان لڑکھڑاتی نہیں ہے، اس کا دل فوراً فیصلے لیتا ہے، اس کے ہاتھ اور پیر مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ جوانی کے اندر بہت کچھ کر سکتا ہے، آنے والے طوفانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، اگر کوئی مسائل آتے ہیں تو اس کا نڈر ہو کر کے وہ مقابلہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نہ بچپن کے بارے میں پوچھے گا، نہ بڑھاپے کے بارے میں پوچھے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، اور جب بڑھاپا آ گیا تو پھر بات کچھ بنتی نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی جوانی کی قدر کرے، اپنی جوانی کو احترام کی نظر سے دیکھے، اپنی جوانی کی حفاظت کرے، اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگا دے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں۔ اور آج جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی آگے بڑھتی جا رہی ہے، انسان اتنی ہی جہالت میں جا رہا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی آگے بڑھتی جا رہی ہے، لیکن انسان اتنی ہی جہالت میں جا رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک نے چندریان 3 کو پار کر لیا، سائنس کی ایجاد ہے، اسرو نے ایک کارنامہ انجام دیا، دنیا میں واہ واہی ہو رہی ہے۔ لیکن انسان جتنا مرضی پہنچے، جتنا مرضی آگے چلا جائے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب تک وہ اپنے رب کو نہیں پہچانے گا تب تک وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس رب نے چاند کو ہمارے لیے مسخر کیا، جس رب نے سورج کو ہمارے لیے مسخر کیا، جس رب نے ستاروں کو ہمارے لیے مسخر کیا، جس رب نے سیاروں کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، وہ رب، اس کو پہچاننا، اس کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں انسان بہت ساری چیزیں کر لیتا ہے، لیکن اپنے جب عبادت کا مسئلہ آتا ہے تو کسی پتھر کے سامنے، کسی سانپ کے سامنے، کسی درخت کے سامنے اور کسی پتھر کے سامنے، کسی زندے یا مردے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ توحید پرست ہیں، آپ دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ توحید مضبوط ہے، آپ دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہیں۔ لیکن آدمی کے پاس دنیا سب کچھ ہے لیکن توحید نہیں ہے، وہ دنیا کا 1 نمبر کا بھکاری ہے۔ بڑے مالدار ہیں آپ، دنیا نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے۔ اس کو سمجھ کر کے آگے بڑھیے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی جوانی کو غنیمت جانیں، اور جو لوگ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں ان کے لیے ایک نصیحت ہے۔ درس تو نوجوانوں کے لیے ہوگا، چونکہ بڑھاپے کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے جیسے عمر بڑھنے لگی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نصر کو نازل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہا ہے فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفر، اور استغفار کرتے رہیے۔ رات دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کرتے رہیے۔ بعض اہل علم نے
جس میں شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور غالباً مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول یہ ہے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کام کرنے کا حکم دیا، پہلا کام تسبیح کرنا، دوسرا کام استغفار کرنا۔ تو اگر آپ کی عمر بڑھاپے کو آپ پہنچ چکے ہیں تو یہ 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے، ایک ہمیشہ تسبیح کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہنا، اور دوسرے استغفار کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ استغفر اللہ پڑھیں، چاہے استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھیں، چاہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھیں، جتنی استغفار کی شکلیں ہیں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے آدمی جب بڑھاپے کو پہنچتا ہے سب سے پہلے آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج تک زندہ رکھا ہے، ابھی بھی میرے لیے وقت ہے کہ میں توبہ کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلے توبہ کرے، دوسری چیز نافرمانی سے بچے، اور تیسری چیز یہ ہے بڑھاپے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی خود بخود مسجد کی طرف چلا آتا ہے، جوانی میں بلانے پر نہیں آتے ہیں، بڑھاپے میں خود بخود مسجد کی طرف آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے ہیں کیا کرنا با، زندگی ختم ہو گئی، ایک پاؤں دنیا میں ہے تو دوسرا پاؤں جی نوجوان آپ بول رہے ہیں جی، بزرگاں بولو، اتنا جلدی ان کو خبراں بھیج رہے، ایک پاؤں دنیا میں ہے تو دوسرا پاؤں قبر میں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے آج جوانی میں عبادت کر لو، کل بڑھاپے میں کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے جوانی میں کوئی عبادت نہیں کی۔ یاد رکھو ہماری ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کی جا رہی ہے۔ علامہ صالح محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ عرب کے ایک بہت بڑے امام، محدث، مفسر، مورخ، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، ابھی کچھ دہائیوں پہلے ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نوجوانوں کے تعلق سے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، حالانکہ وہ کتاب عربی میں ہے، اس کا ترجمہ بھی جو ہے اردو میں ہو چکا ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے نوجوانوں کے تعلق سے لکھا ہے کہ نوجوانوں کی 3 قسمیں ہیں، یعنی نوجوانوں کی 3 کوالٹیز ہیں۔ 3 طرح کے نوجوان آج دنیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ یہ تینوں چیزیں بالکل فٹ ہوتی ہیں۔ آپ ان تینوں میں سے کس میں فٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے، فیصلہ میں نہیں کروں گا۔ پہلے نمبر پر شیخ العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پہلے نمبر پر جو نوجوان کی پہلی قسم ہے وہ ہے سدھرا ہوا نوجوان، دوسرا ہے بگڑا ہوا نوجوان، اور تیسرا ہے حیران و پریشان نوجوان۔ پہلی اور دوسری شکل سمجھ میں آ رہی ہے، تیسری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا؟ آ جاؤ تینوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا نوجوان سدھرا ہوا ہے، شیخ نے بڑی تفصیل اس کی لکھی ہے، میں مختصر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شیخ لکھتے ہیں سدھرا ہوا نوجوان وہ ہے جو عقیدہ توحید کو جانتا ہے، شرک سے بچتا ہے، جو سنتوں کو سمجھتا ہے، بدعات سے بچتا ہے، جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، شریعت کے احکامات پر عمل کرتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اخلاق اس کے بڑے اچھے ہیں، جب کسی سے ملتا ہے تو بڑے اچھے انداز سے ملتا ہے، اور بھی بہت ساری اس کی خوبیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ کون سا ہے؟ سدھرا ہوا نوجوان ہے۔ دوسرا ہے بگڑا ہوا نوجوان۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو عقیدہ توحید معلوم نہیں ہے، شرک پر زندگی گزار رہا ہے۔ دوسرے سنتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، بدعتوں پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، بد اخلاقی اس کے اندر ہے، بد کرداری اس کے اندر ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ خیرات نہیں کرتا، بھلائی کا کام نہیں کرتا، برائی سے لوگوں کو نہیں رکھتا، اور بھی بہت ساری خامیاں اس کے اندر موجود ہیں۔
ایسا نوجوان بگڑا ہوا نوجوان ہے۔ تیسرا نوجوان کون ہے؟ نوجوانوں کی تیسری قسم ہے حیران و پریشان نوجوان۔ یہ بڑی عجیب قسم ہے۔ حیران و پریشان نوجوان کون ہے؟ حیران و پریشان نوجوان وہ ہے جو دین کے بارے میں مکمل نہیں، آدھی ساری نالج رکھتا ہے، اچھے گھرانے میں پیدا ہوا، دیندار گھرانے میں پیدا ہوا، اللہ کو جانتا ہے، رسول اللہ کو جانتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے اور برائی کو روکنے والا کام بھی کرتا ہے، لیکن شکوک و شبہات میں پڑا ہوا ہے۔ میں سب مانتا ہوں، لیکن یہ حدیث میری عقل میں فٹ نہیں ہو رہی، اس واسطے میں نہیں مانتا۔ یہ قرآن کی آیت بالکل صحیح ہے لیکن مجھے ہضم نہیں ہو رہی، یہ حدیث بالکل صحیح ہے میں اسے نہیں مانتا۔ تو ایسا نوجوان پورے علماء کے لیے، پورے نوجوانوں کے لیے، پوری جماعت کے لیے، پورے گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، جماعت کے لیے، محلے والوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ یوں سمجھیے کہ اس کے اندر جو ہے ایسا وائرس گھسا ہوا ہے جس کی وجہ سے خود بھی پریشان ہے اور سب کو پریشان کر رہا۔ ایسا نوجوان حیران و پریشان ہے۔ اور ایسے نوجوان کہاں ملیں گے آپ کو؟ ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے یوٹیوب پر، ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے فیس بک پر، ایسے نوجوان ملیں گے آپ کو انسٹاگرام پر، ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے سوشل میڈیا پر۔ مسجد میں آئیں گے تب بھی فتنہ، مسجد سے باہر جائیں گے تب بھی فتنہ، کسی مجلس میں آئیں گے تب بھی فتنہ، مجلس کے باہر جائیں گے تب بھی فتنہ۔ ذمہ داران بول رہے ہیں کس کا رے بیٹا انہیں، مولوی صاحب بول رہے ہیں فلاں کا بیٹا کتنا سر کھارا دیکھو، پوری جماعت نوجوان پریشان۔ ارے کیا انہیں پریشان کر کو رکھیا سو ہے سب کو، کیا کیا پریشانیاں دیکھو۔ اس کی حدیث سمجھ میں نہیں ہے تو انکار کر رہا، قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں ہے تو انکار کر رہا۔ ایسے لوگ آج ہمارے معاشرے کے لیے وائرس بنے ہوئے ہیں۔ اب ان کو اینٹی وائرس ڈالنے کے لیے صرف ایک ہی جگہ ہے، وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت ان کو ڈالو اور کتاب و سنت کے ذریعے سے ان کا وائرس جتنا ہے ختم کرو، لیکن یہ پھر بھی آنے کو تیار نہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کی حالت ایسی ہے کہ وہ 3 گھنٹے یوٹیوب میں بیٹھ کر کے سنیں گے، فیس بک سے سنیں گے، لیکن اپنی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے 10 منٹ کسی مولانا کے پاس آ کے نہیں بیٹھیں گے۔ تو ایسے نوجوان ہماری جماعتوں کو کیڑ کی طرح کھا رہے ہیں، وائرس کی طرح برباد کر رہے ہیں۔ ابھی شہر ہبلی کی بات ہے، 2-3 سال پہلے بالکل جماعت سے جڑے ہوئے تھے، اچانک کیا ہو گیا، کوئی ان کے دماغ میں وائرس ڈال دیا، کسی منکرین حدیث سے ان کی ملاقات ہو گئی، اس نے ایسا زہر ڈال دیا، ایسا وائرس ڈال دیا، اب وہ اعتراض کرتے ہوئے گھومتے ہیں یہ حدیث لوگ بولتے ہیں صحیح ہے، ہمیں نہیں مانتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی عمر میں شادی کیسے ہوئی؟ عقل مانتی کیا؟ نہیں مانتی۔ فلاں حدیث ہمارے جہاں عقل میں فٹ نہیں ہوتی، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اتنی لمبی لمبی داڑیاں تھیں ان کی، آج خشخشی داڑیاں رکھ کر کے گھوم رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں نماز پڑھو نہیں پڑھو تمہاری مرضی ہے، یہ سنتوں پہ عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، جو مرضی کر لو۔ انسان کو ہدایت پر آنے کے لیے ساری زندگی لگ جاتی ہے، انسان کو ہدایت پر آنے کے لیے ساری زندگی لگ جاتی ہے، لیکن گمراہ ہونے کے لیے چند جملے اپنی زبان سے بول دو آدمی خود بخود گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں کیا پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت اور توفیق نصیب فرما۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ کوشش یہ کرنا ہے کہ کتاب و سنت پر اپنی زندگی گزاریں، اور خاص کر کے نوجوانوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں بیٹھ کر کے سوچیں اور غور کریں
کہ آیا میں پہلے نمبر پہ ہوں یا دوسرے نمبر پہ ہوں یا پھر تیسرے نمبر پہ ہوں. اگر آپ فرسٹ نمبر والے ہیں ماشاءاللہ کیا اچھی بات ہے. اگر آپ سیکنڈ ہیں تو فرسٹ بننے کی کوشش کیجئے، لیکن اگر آپ تھرڈ پہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہیں. اب یہ نوجوان جو بگڑتے جا رہے ہیں اس کا علاج کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، کس وجہ سے ہمارے نوجوانوں کے اندر بگاڑ اور فساد ہے. سبب بھی ہم ڈھونڈیں گے اور علاج بھی دینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ تشخیص یہ ہو چکی ہے، ہم نے یہ ڈائیگنوز کر لیا ہے کہ ہمارے نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں، ان کے اندر فلاں فلاں بیماریاں ہیں. تو آئیے 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کروں گا. سب سے پہلی بات، ہمارے نوجوان کیوں بگڑ رہے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کے بگڑنے کا سب سے جو پہلا سبب ہے وہ ہے علماء کرام سے دوری. اب علماء سے دوری سے مراد مسجد سے دوری بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مجلسوں سے دوری بھی کہہ سکتے ہیں، محفلوں سے دوری بھی کہہ سکتے ہیں، جماعت سے دوری بھی کہہ سکتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کے بگڑنے کے اسباب میں سے پہلا سبب ہے علماء سے دوری، یا اسی کے اندر آپ یہ جملہ بھی اضافہ کر سکتے ہیں کہ علم دین نہ سیکھنے کی وجہ سے ہمارے نوجوان دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین بیزار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کی یہ حالت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے نہیں ہو تو اہل ذکر سے یعنی علماء کرام سے سوال کیا کرو. اگر آپ کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو آپ کس سے سوال کریں گے؟ علماء کرام سے سوال کریں گے، کیونکہ علماء کرام دین کو جانتے ہیں. علماء میں بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے علماء حق، دوسرے ہے علماء سو. علماء حق کا مطلب یہ ہے کہ جو صرف قرآن و سنت کے مطابق بات بتاتے ہیں. علماء سو بھی ہیں، وہاں یہاں کی باتیں کتاب و سنت سے ہٹ کر کے جو لوگ بتاتے ہیں وہ علماء سو ہیں. تو علماء حق کے ساتھ اپنے تعلقات باقی رکھیے اور علماء سو سے اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کیجیے. ایک تو علماء کرام سے علم حاصل کریں، اور ویسے بھی ہم اس حدیث کو اچھی طرح جانتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. جب ہم علم حاصل کریں گے اور وہ علم علماء سے حاصل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہمارے اندر گمراہی کم آئے گی. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب فتنہ جنم لیتا ہے تو اس فتنے کو سب سے پہلے علماء پہچانتے ہیں. ذرا غور کیجئے بات پر. کہیں اگر فتنہ پیدا ہوتا ہے تو اس فتنے کو پہچاننے والے سب سے پہلے علماء ہوتے ہیں. جب وہ فتنہ مچا کر کے جانے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے دیکھو فتنہ جا رہا ہے. یہ سارا کا سارا فتنہ تھا. جب آپ علماء سے جڑ کر کے رہیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو علم ملے گا، اور دوسرے ہے کہ فتنے سے آپ بچ پائیں گے. المعجم کی ایک صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر. قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ بدعتیوں سے علم حاصل کریں گے. کس سے علم حاصل کریں گے؟ بدعتیوں سے علم حاصل کریں گے. اب بدعت کس کو کہتے ہیں وہ آپ کو تفصیل معلوم ہے، کہیں نہ کہیں آپ نے سنا ہوگا علماء کرام کے، ماشاءاللہ آپ کے پاس علماء آتے رہتے ہیں. بدعتی جس سے علم حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب لوگ بدعتیوں سے علم حاصل کریں گے. اور آج ہمارے نوجوان بدعتیوں سے علم حاصل کر کے گمراہ ہو رہے ہیں. ایسے یوٹیوبر ہیں 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیمرہ لگا ہوا ہے اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. دیکھو ابو بکر نے فلاں کام کیا، عمر نے ایسا کام کیا، عثمان نے ایسا کام کیا،
علی نے ایسا کام کیا، معاویہ نے وہ کیا، یزید نے یہ کام کیا، بیٹھے بیٹھے کفر کے فتوے دے رہا ہے ایسا یوٹیوبر جس کو یہ نہیں معلوم کہ حدیث کہتے کس کو ہیں، سنت کس کو کہتے ہیں، متن کس کو کہتے ہیں، سند کس کو کہتے ہیں، مصطلحات الحدیث کس کو کہتے ہیں، اسماء الرجال کس کو کہا جاتا ہے، کچھ معلوم نہیں ہے، اور بیٹھے بیٹھے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور ہمارے نوجوان اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کرنے والے کام کرنے کو تیار نہیں ہے، نہیں کرنے والے کام ایسے کر رہے ہیں کہ پوری جماعت کے لیے وائرس بنے ہوئے، اور پھر تعریفوں کے پل بھی باندھتے ہیں۔ یہاں تک کہ نوجوانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے، اب مولویاں کیا بھی کاما نہیں کر رہے، اب فلاں ہے دیکھو یوٹیوبر کیا بولتا معلوم انہیں، کسے بھی نہیں چھوڑتا، دیکھو اچھا کیا مطلب اس کا، کسے بھی نہیں چھوڑتا، مطلب کون سی بھی جماعت کو نہیں چھوڑتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انگریزوں کے پیسوں پہ وہ پل رہا ہے، دشمنان اسلام اس کو پرموٹ کر رہے ہیں کہ تو آجا مارکٹ کے اندر، ہم سارے علماء کو پیچھے دھکیل دیں گے۔ یہودیوں کی یہ سازش تھی کہ سب سے پہلے انہوں نے علماء کو بدنام کیا، اور آج ہمارے ملک کے اندر یا ساری دنیا کے اندر سب سے پہلے علماء کو بدنام کیا جا رہا ہے، تاکہ ہمارے نوجوان، ہمارے آنے والی نسل علماء سے بدزن ہو جائے۔ جب علماء سے بدزن ہو جائیں گے تو پھر علماء سے دین نہیں سیکھیں گے، ایرے غیرے نتو سیر خیرے کو جو ہے مفتی سمجھ کر کے لوگ ان سے دین سیکھنا شروع کر دیں گے، اور آج ایسا ہو رہا ہے۔ اور میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، میں اہل حدیث نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر یہاں ایسے نوجوان نہیں ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہے تو میں ان نوجوانوں کو آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ علماء سے دین کو حاصل کریں۔ اور اسی لیے ایک بہت بڑے شیخ ہیں، ان کا نام لینا میں نہیں چاہتا، کیونکہ ہمارے پڑوسی ملکوں کے اگر علماء کی بھی نام لیں گے تو یہاں کے کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے ہم بغیر نام کے ان کا جو ہے ایک مقولہ، ان کا ایک قول جو ہے نقل کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کسی کو سن رہے ہیں یوٹیوب سے، فیس بک سے، انسٹاگرام سے، سوشل میڈیا سے، اگر آپ کسی سے سن رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ اگر وہ عقیدہ درست ہے، وہ سلفی منہج کا ہے، اہل حدیث ہے، کتاب و سنت کی بات کرتا ہے، اور اس کا منہج صحیح ہے، تو ایسے یوٹیوب مولوی سے آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن جس کا عقیدہ ہی معلوم نہیں ہے، اگر آپ سن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا وائرس، اپنا زہر آپ کے اندر چھوڑ کر رہے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ مولانا اس کا مطلب کیا بھی سننا نہیں، کیا یوٹیوب پہ بھی نہیں سننا، فیس بک پہ بھی نہیں سننا، سوشل میڈیا، بھائی سنو، لیکن پہلے عقیدہ جانو، پہلے عقیدہ جانو۔ ایک حیدرآبادی ہے، احمد نقشبندی بولتے ہیں اس کو، لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں سنتے ہیں اس کو، کئی کے واسطے سنتے ہیں، ہاں مزے لینے کے واسطے۔ سرکس دیکھیں ہیں نا آپ لوگ، سب سے پہلے کون آتا ہے؟ جوکر آتا ہے، اس کے بعد فنکار آتے ہیں۔ یہ جوکر ہے، یہ لوگوں کو خالی ہنسا ہنسا کر کے، ادھر ادھر کی باتیں بتا کر کے اپنا پیٹ، اپنا جیب گرم کر کے نکل جاتا ہے، اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے اس کے کہیں 2-3 نیٹ لوز ہیں۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو نہیں مانتے ہیں، کبھی یہ کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ میرا پیران پیر ہیں، اور کبھی یہ کہتا ہے کہ سب کچھ دینے والا، سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ذرا آپ سوچیں، ایسے لوگوں کو آپ عالم سمجھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو مذاق کے طور پر بھی نہیں سننا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی شبہ تھا اور اس نے کوئی شبہ کے بارے میں ایک جواب دے دیا اور آپ کے دماغ میں فٹ ہو گئی، تو آپ علماء کو نکال کر کے رکھ دیں گے، وہ جوکر کو سننا شروع کر دیں گے۔ علماء کو سنیے، علماء کو، جو دین کے داعی ہیں ان سے سنیے، جو کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں ان سے سنیے، علماء سے جڑ کر کے رہیے۔
کیونکہ علماء سب سے پہلے فتنوں کو پہچانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیت دی ہے. اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے, آپ سلفی ضرور بنیں لیکن سیلفسٹ نہ بنیں. دونوں میں فرق ہے. نوجوان انگریزیوں سے واقف ہیں اس لیے سمجھ رہے ہیں وہ بات کو. ایک ہوتا ہے سلفی کتاب و سنت پر چلنے والا, دوسرا ہوتا ہے سیلفسٹ. اور وہ کرتا کیا ہے؟ سوال اس کے ذہن میں آیا, مفتی گوگل سے پوچھنا شروع کر دیتا ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اس کا مطلب یہ سیلفسٹ ہے. علماء سے نہیں پوچھ رہا ہے. کس سے پوچھ رہا ہے؟ گوگل سے پوچھ رہا ہے. اور گوگل کے اندر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے ایک سے ایک مفتی بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. نوجوانوں, آپ کی برائی بیان نہیں کر رہا ہوں میں, آپ سے مجھے ہمدردی ہے, اسی لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ علماء سے جڑ کر کے رہو. اور جب تک ہم علم والے نہیں ہوں گے تب تک ہم سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ آدمیت چاہیے تو علم سیکھ اے ہوش مند. آدمیت چاہیے تو علم سیکھ اے ہوش مند, ورنہ حیوانیت سکھاتی ہے تجھے جہالت کی روش. انسان کو حیوان نہیں بننا ہے, انسان کو ہوش میں رہنا ہے, علم حاصل کرنا ہے. اور علم انسان کی پہچان ہے, علم انسان کو بلندیوں پر لے جاتا ہے, علم انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے. علم ایک روشنی ہے, اس روشنی کے اندر وہ ساری جو ہے دنیا گھوم سکتا ہے. اس علم کے ذریعے سے قبر منور ہو سکتی ہے, اس علم کے ذریعے سے حشر اس کا منور ہو سکتا ہے, اس علم کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی رب کے فضل و کرم سے وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو سکتا ہے. علم کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو علم کے راستے میں جاتا ہے فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں, فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, سوراخوں میں چونٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں, سمندر کی پانی کی مچھلیاں جو ہے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے فرشتے پر بچھائے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب یہ مجلس ختم ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ فرشتے پہنچیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا؟ فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرا ذکر کر رہے تھے, تیرے نبی کی تعلیمات کی بات کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گواہ رہنا, جتنے لوگ اس مجلس کے اندر موجود تھے تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان تمام کی بخشش کر دی. اللہ اکبر. یہ کوئی معمولی مجلسیں نہیں ہیں. ہمارے پاس یہاں پر گانے نہیں ہوتے ہیں, قوالیاں نہیں ہوتی ہیں, وہاں یہاں کی باتیں نہیں ہوتی ہیں, کتاب و سنت کی باتیں ہوتی ہیں. اور ہمارا تر امتیاز یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں کم, اللہ اور اس کے رسول کی باتیں زیادہ کرتے ہیں. یہاں دلوں کی اصلاح ہوتی ہے, یہاں عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے, یہاں اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے, یہاں نمازوں کی اصلاح ہوتی ہے, یہاں دین کی اصلاح ہوتی ہے, یہاں مذہب پر بات ہوتی ہے. اسی لیے ہم اپنے آپ کو فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل الحدیث ہیں. ہم آپ کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہم سے جڑ جائیے, کتاب و سنت کی بات کیجئے. قصے اور کہانیاں دین نہیں ہے. اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے وہ اصل دین ہے, اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جو نبوت کی زندگی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے, یہ اصل دین ہے. اللہ تعالی ہمیں اصل دین پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے, آمین. تو پہلی چیز یہ ہے, نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ علماء سے جڑ کر کے رہیں. دوسری چیز, میں نوجوانوں سے اور بزرگوں سے بھی, اپنے آپ سے بھی, اور آپ تمام سے بھی, مردوں سے بھی, خواتین سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, اپنے وقت کو غنیمت جانیں, وقت کی قدر کریں. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہیں لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. ایک ہے صحت اور دوسرے ہے فارغ وقت. ہم اپنی صحت کو غنیمت نہیں جان رہے ہیں, ہم اپنی جوانی کو غنیمت نہیں جان رہے ہیں, ہم اپنی جوانی کو غنیمت نہیں جان رہے ہیں.
اپنی صحت اور تندرستی کو غنیمت نہیں جان رہے ہیں. ارے جا کر کے ہاسپٹلوں کے اندر دیکھو, لوگ سوئے ہوئے ہیں بستروں پر, کرا رہے ہیں. کوئی آنکھ کو لے کر پریشان, کوئی اپنے سروں کو لے کر پریشان, اس کی رگوں کو لے کر پریشان, کوئی اپنے دل کو لے کر پریشان, کوئی اپنے ہاتھ اور پیر کو لے کر پریشان, کوئی اپنے دانتوں کو لے کر پریشان, کوئی اپنے آنتوں کو لے کر پریشان, جسم کے ایک ایک پارٹ کو لے کر پریشان ہے. ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب 2 لاکھ نہیں 5 لاکھ لے لو, 5 لاکھ نہیں 10 لاکھ لے لو, لیکن مجھے جلدی سے ہاسپٹل سے شفا یابی کے ساتھ نکال دو. ڈاکٹر کہتا ہے کہ علاج کرنا میرا کام ہے, شفا کرنا اوپر والے کا کام ہے. آج صحت غنیمت ہے, اس کو غنیمت جانو. اس جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرو. آج بستر ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, کل ہم چاہتے ہیں تب بھی ہم مسجدوں کو نہیں آ سکتے, کیونکہ بڑھاپے میں آدمی خود بخود کمزور ہونے لگتا ہے, پیر لڑکھڑانے لگتے ہیں, آنکھیں نظر نہیں آتی ہیں. کسی کو فالج کا مسئلہ ہے, کسی کو کینسر کا مسئلہ ہے, کسی کو بی پی کا مسئلہ ہے, کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے, پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کے اندر جو بھی بیمار ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ اور دائمہ نصیب فرما, اور ہم کو ہر قسم کی بیماریوں سے بچائے رکھنا. تو میرے بھائی اور دوستو, مائی اور بہنیں, ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے سب سے پہلے صحت کی قدر کریں اور دوسرے وقت کی قدر کرنے والے بنیں. جب سے موبائل آ گیا ہے نا, جینا حرام ہو گیا ہے ہمارا. موبائل آنے کے بعد سے جینا حرام. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم کبھی وہاں دوڑ رہے ہیں, کبھی یہاں دوڑ رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں. پہلے گھر کے باہر نکلنے کے بعد کون سے تھے کٹے کے اوپر کون تی بھی ہنستے رہا تو لوگ کیا بولتے تھے, پاگل ہے انہیں. اور آج ہنستے رہا تو ہم لوگ بولتے ہیں ذرا مجھے بھی بھیج, تو ایکلا چکے کو پاگل ہوتا, میں بھی دیکھو ہنستے رہتا ہوں, میں بھی ایکلا پاگل ہے. یہ ہماری حالت ہے ہمارے نوجوانوں کی. وقت کی قدر نہیں ہے. اچھا, ہمارے نوجوان الو بن گئے ہیں. الو سمجھ میں آتا نہیں, یہ بولے تو جلدی سمجھ میں آتا, گھگو. کتنا جلدی سمجھ میں آیا دیکھو. ہمارے نوجوان پورے کے پورے الو بنے ہوئے ہیں. رات بھر جاگنا, جملہ مکمل کرو, رات بھر جاگنا, تمہیں بول رہے ہیں دیکھو, دن بھر سونا. یہی کام ہم لوگ کر رہے ہیں. 12 بجے بھی آن لائن, 2 بجے بھی آن لائن, 4 بجے بھی آن لائن, 5 بجے آف لائن. کیوں؟ 5 بجے اذان ہوتی نا, انہیں آف ہو گیا. یہ زندگی ہے, یہ زندگی نہیں ہے, یہ تو گندگی ہے. زندگی برائے بندگی اگر نہ ہو تو یہ زندگی گندگی ہے. ہماری زندگی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے, ہماری زندگی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے, ہماری زندگی سوشل میڈیا کے ذریعے سے گزر رہی ہے. میرے نوجوان دوستو, میری نوجوان بہنیں, مائیں, میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی جوانی کی قدر کرو, صحت کو غنیمت جانو, وقت کی قدر کرو. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, سدا دورہ دکھاتا نہیں. ایک مرتبہ نکل گیا سو نکل گیا. اسی لیے فارسی میں ایک محاورہ ہے, الوقت کالسیف ان لم تقطعک. یہ وقت تلوار کی مانند ہے, اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کر کے نکل جائے گا. آج ہم وقت کی قدر نہیں کر رہے ہیں. نوجوان جوانی کی قدر کرنے کو تیار نہیں ہے. نہ وہ پڑھائی پر دھیان دے رہے ہیں, نہ اپنے ایجوکیشن پر دھیان دے رہے ہیں, نہ اپنے ماں باپ پر دھیان دے رہے ہیں. کوئی فرصت ہی نہیں ہے ان کو, فرصت ہی نہیں ہے. ماں باپ کی دوائی لانے کے لیے ماں باپ کی دوائی لانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے, ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے, ماں باپ کی بات ماننے کے لیے وقت نہیں ہے, گھر میں مہمان آتے ہیں تو مہمان نوازی کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. ان کو وقت ہے بس زر 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 زر, یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں جا رہا ہے. یہ گیم کی وجہ سے انسان کا گیم ہی بچ چکا ہے. ہبلی کے اندر ایک واقعہ ہوا, مسلمانوں کے نہیں غیر مسلم کے تھے, وہ مارواڑی فیملی سے. ایک نوجوان کا شادی ہوئی. اس کی شادی ہونے کے بعد تیسرے دن
وہ لڑکی گھر چھوڑ کے چلی گئی اپنے ماں باپ کے گھر، سیدھے جا کر کے بولنے لگی میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میری شادی ختم کر دو۔ گھر والے پریشان، لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں تیری شادی میں، تو کہتی ہے کہ لڑکے کو میں چھوڑنا چاہتی ہوں، میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتی، آخر وجہ کیا ہے؟ کہنے لگتی ہے کہ اس نے نکاح مجھ سے نہیں کیا ہے، اس نے ٹیب سے کیا ہوا ہے، جب دیکھو ٹیب لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، گیم کھیل رہا ہے، ادھر کھیل ادھر فلاں، صرف وہ گیم میں لگا ہوا ہے، میری طرف دھیان ہی نہیں دیتا، میری طرف پوچھتا بھی نہیں کہ تو کون ہے۔ بہتر یہ ہے اس کی شادی کس کے ساتھ کرو؟ موبائل کے ساتھ، ٹیب کے ساتھ کر دو، مجھے آزاد کر دو۔ اور آخر میں وہ لڑکی وہاں سے نکل گئی، مجھے ایسے شادی نہیں چاہیے۔ آج نوجوانوں کا یہی حال ہے، جب دیکھو موبائلوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں بھی اس فتنے کا شکار ہوں، آپ بھی فتنے کا شکار ہیں۔ فتنہ اگر چھوٹا ہو تو مانا جا سکتا ہے، اگر پوری طرح فتنے کے اندر ہی ملوث ہو جائے تو اس کا مطلب ہے تباہی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اپنے وقت کو غنیمت جانو، اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ اگر ہم نے غنیمت نہیں جانا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم کو جواب دینا ہے۔ ہمارے ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ منٹ، سال، مہینے فلاں وہ الگ نہیں، ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے حساب و کتاب لے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ تیسرا سبب ہمارے نوجوانوں کے اندر بگاڑ کا، وہ ہے ہمارے نوجوان اسلام بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان لڑکے، ہماری نوجوان لڑکیاں اسلام بیزار ہوتے جا رہے ہیں، اسلام سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے میڈیا سب سے بڑا ذمہ دار ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے؟ میڈیا ہے۔ میڈیا میں 3 چیزیں آتی ہیں، ایک ہے الیکٹرانک میڈیا، دوسرے ہے پرنٹ میڈیا، اور تیسرے ہے سوشل میڈیا۔ الیکٹرانک میڈیا کون ہے؟ ٹی وی، ویب سائٹ، اور دوسرے ہے پرنٹ میڈیا، اخبارات۔ الیکٹرانک میڈیا میں بھی اسلام کے خلاف زہر اگلنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے بھی اسلام کے خلاف اگلا جا رہا ہے، اور تیسرے ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا میں تو پوری کی پوری گند پھیلائی ہوئی ہے، اور ایسی ایسی باتیں، قرآن کی آیتیں کوٹ کی جا رہی ہیں، دیکھو تمہارا قرآن ایسا بول رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، تمہارے نبی جو ہے پروفٹ ایسی بات کر رہے ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی 11 شادیاں کرنے کی؟ ان کو کیا ضرورت ہے عائشہ سے 6 سال کی عمر میں شادی کرنے کی؟ ان کو کیا ضرورت تھی فلاں کام کرنے کی؟ یعنی سوشل میڈیا پورا کا پورا زہر اگل رہا ہے، اور ہمارے مسلمان اس سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے شروع میں ہی کہا ہے، جس سے آپ سن رہے ہیں پہلے دیکھیں کہ وہ کون ہے۔ آپ دنیاوی باتیں، سیاسی اگر سننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں۔ سیاست میں جاؤ، اور جو آدمی سیاست میں جاتا ہے وہ گندگی ہی پھیلاتا ہے۔ گندی نالے کے کیڑے کو اگر لا کر کے فلٹر کے پانی کے اندر رکھیں گے تو رکھتے ہی مرتا انہیں، کیوں؟ اسے اچھا پانی ہضم نہیں ہوتا، اسے گندی نالی کا پانی چونا اسے۔ سیاست کی بات ہم نہیں کرتے، ہم دین کی بات کرتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا سے، اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ حالانکہ علماء کوششیں کر رہے ہیں، محنتیں ہو رہی ہیں، لیکن زہر اگلنے والے بڑے بڑے عہدوں پر ہو کر بھی وہ زہر اگلتے جا رہے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے RSS کے سربراہ موہن بھاگوت، انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کیا کہ ہندوستان کے اندر جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ہندو ہیں۔ تمہارے آبا و اجداد، تمہارے پرخ کیا تھے؟ پہلے ہندو تھے۔ یہاں پر جو ہے افغانستان سے اور فلاں ملکوں سے مسلمان بادشاہ آئے، تم ہندو سے مسلمان ہو گئے، اس کا مطلب تم سارے کے سارے ہندو ہیں۔ ذرا سوچو آپ، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، اور زہر ایسے گھولا جا رہا ہے کہ دلی کے اندر ایک ٹیچر ایک مسلم لڑکے کو دوسرے لڑکوں کے ذریعے سے اس کے گال پہ مارنے پر مجبور کرتی ہے، اور بچے
مارتے بھی ہیں, ساری دنیا کے اندر اس کی فضیحت ہوئی, تھوتو ہوئی اپنے ملک کی. سوچو آپ کس طریقے سے ٹیچروں کے اندر بھی زہر گھولا جائے. یہ زہر آج سے نہیں, گزشتہ کئی سالوں سے گھول دیا گیا ہے, اور صرف انتظار ہے 2024 کا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, کچھ لوگ بڑے فکر مند ہیں, پتہ نہیں 2024 کو کیا ہوتا کہ کیا ہے. کہ ایک چیز ذہن میں رکھ کر کے جائیں, آپ میری پوری تقریر چھوڑ دیں, یہ چیز ذہن میں رکھیں, ایک چیز اچھی طرح یاد رکھیں, حکمران, مالدار, طاقتور, سیاستدان یہ فیصلے نہیں کرتے ہیں, فیصلے کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انسان مکر کرتا ہے, لیکن اس مکر کے اوپر تدبیر اگر چلتی ہے تو کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. جب دنیا بنی تھی اللہ تعالیٰ نے قلم کو لکھنے کا حکم دیا, قلم لکھ چکا ہے, قلم خشک ہو چکا ہے, اب کوئی چیز اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کیا ہوتا کہ کیا ہے کہ صرف ایک ہی بات ہوگی, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. فرعون بہت آئے دنیا کے اندر, شداد بھی آیا, فرعون بھی آیا, نمرود بھی آیا, حامان بھی آیا, ابو جہل بھی آیا, بہت سارے دنیا کے اندر, لیکن کچھ بگاڑ لیے. یہ شروع سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے. یہودی مسلمانوں کے خلاف ہیں, عیسائی مسلمانوں کے خلاف ہیں, مشرکین مسلمانوں کے خلاف ہیں, سارے کے سارے زہر پھیلا رہے ہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, دعا کیجئے, بے شک اللہ تبارک و تعالی تقدیر کو بدلنے والا ہے. ڈریے مت, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم دنیا والوں سے نہیں ڈرتے ہیں, دنیا سے نہیں ڈرتے ہیں, ہم ڈرتے اس سے ہیں جو ہمارا خالق مالک مدبر ہے, جس کو ہم اپنا رب مانتے ہیں. اگر آپ نے دنیا والوں کا ڈر اپنے دلوں کے اندر ڈال دیا تو یاد رکھیے دنیا ڈراتی ہے, لیکن اگر آپ نے اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر ڈال لیا تو دنیا کی ہر چیز آپ سے ڈرنا شروع کر دے گی. آج ہم دنیا والوں سے ڈر رہے ہیں, اس لیے دنیا کا ڈر و خوف ہمارے اندر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. اس ایمان کو پیدا کیجئے, کس کے ذریعے سے؟ اپنے اچھے اعمال کے ذریعے سے. جب عمل اچھے ہوں گے ایمان بڑھے گا, ایمان بڑھے گا تو اللہ دنیا کا ڈر اور خوف نکال دے گا, اپنے ڈر اور خوف کو ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرے گا. ہاں یہ انسانی فطرت ہے, تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي, اے نبی ان سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. جب اللہ نبی کو کہہ رہا ہے تو ہم بھی یہی کہیں گے, ان سے مت ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے زہر پھیلایا جا رہا ہے, اور یہ میڈیا, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میڈیا اسلاموفوبیا بن چکا ہے. اسلاموفوبیا کا مطلب یہ ہے چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, یہ تمام میڈیا کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کے خلاف ہی بول رہے ہیں, اسلام کی حمایت میں کوئی نہیں بول رہا ہے. تو ایسی حالت میں ہم کو چوکنا رہنا ہے, ایسی حالت میں ہم کو الرٹ رہنا ہے, ایسی حالت میں ہم لوگوں کو صرف آنکھیں ہی نہیں کھولنا ہے بلکہ دل کی آنکھیں کھول کر کے زندگی گزارنی ہے, ورنہ ہم کبھی بھی گمراہ ہو سکتے ہیں. اور نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ میڈیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں, اللہ کے لیے میڈیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں. لو جہاد کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو اندر ڈالا جا رہا ہے, ہماری نوجوان نسل کو تباہ کرنے کی سازشیں ہو چکی ہیں. ہماری بہن بیٹیاں ہمارے گھروں سے بھاگ رہی ہیں, اگنی کے ساتھ پھیرے لے کر, آگ کے پھیرے لے کر ہماری بیٹیاں, ہمارے بہنیں کہنا شروع کر دی ہیں کہ اب ہمیں اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اسلام تو سب سے گندا مذہب ہے. ذرا آپ سمجھیے اور غور کیجئے یہ زہر کہاں سے ان کے اندر آیا, اور اس کی بنیادی وجہ ہم پوری طرح نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں کو بھی برا بلا نہیں کہہ سکتے, بلکہ اس کے اندر ماں باپ کا بھی ہاتھ ہے. ماں باپ آج تربیت صحیح نہیں کر رہے ہیں. اولاد پیدا ہونے کے بعد
اولاد کی تربیت کیجئے، ان کو دین سکھائیے، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کروائیے، قرآن اور حدیث سے جوڑیے، علماء کرام سے ان کے تعلقات جوڑیے۔ کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا ہماری بیٹی بھاگ گئی دعا کرو۔ ارے تمہاری بیٹی بھاگ گئی دعا کرنے سے واپس نہیں آتی، تربیت کرے ہوتے تو آج تمہاری بیٹی تمہارے گھر میں رہتی۔ ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اس میں جماعت تو نہیں ہے، سارے مسلمان پورے قوم و ملت کی بات ہم کرتے ہیں۔ یہاں مسئلہ صرف جماعت کا نہیں آتا، یہاں پوری کی پوری قوم جو ہے اس کے اندر ملوث ہے۔ جتنی جماعتیں ہیں، جتنے مسلک ہیں، ہر جگہ مسائل چل رہے ہیں، ہماری بہن بیٹیاں بھاگی جا رہی ہیں، اسلام کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے اسٹیجوں پر ان کے نکاح ہو رہے ہیں، ان کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ جب دیکھتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بیٹی میری ہے، بہن میری ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ویڈیو نکال کر کے ایک دم اوپن کس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں مسلمان نہیں ہوں، میرا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسلام سے کوئی ناتا نہیں ہے، میں اپنے ماں باپ کو نہیں مانتی، مسلمان نہیں ہوں میں، اور پھر اپنے مذہب کے بارے میں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ فلاں مذہب سے میں جڑ گئی ہوں۔ ذرا سوچیں اور غور کریں ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی، جو قوم کے رہنما ہیں، جو قوم کے رحم دل ہیں، جو قوم کے بارے میں فکر اور سوچ رکھتے ہیں، ان لوگوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ آج اپنی اولاد کی تربیت کیجئے۔ سوشل میڈیا زہر گھول رہا ہے، زہر پھیلا رہا ہے، زہر ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے، اور ہماری مائیں بہنیں جو ہے بے فکر ہو کر کے دیکھ رہی ہیں۔ سیریلوں کے ذریعے سے زہر جو ہے پھیلایا جا رہا ہے، فلموں کے ذریعے سے زہر پھیلایا جا رہا ہے، اخبارات کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے، ویڈیوز کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے، ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے۔ یعنی جتنے ذرائع ہیں میڈیا کے، ان تمام ذرائع سے آج ہمارے گھروں کے اندر زہر پھیلایا جا چکا ہے۔ اس کے لیے ایک ہی اینٹی وائرس ہے، اور وہ ہے کتاب و سنت۔ اس کو ڈال دیجئے، یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ ایک اور شعر ہے کہ بلا رہی ہے منزلیں تمہارا انتظار ہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ لوگوں کو شاید یاد نہیں ہوگا، 1984 میں 1984 میں چتردرگا کی سرزمین پر ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی۔ 83 یا 84 86 نا، ہاں 86 1986 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی۔ اس وقت مولانا عبد الوہاب خلجی بڑے جوش میں، اور ماشاءاللہ ان کا چہرہ، ان کے خطاب کا انداز، ان کے بیان کا انداز، انہوں نے بڑا پیارا شعر کہا تھا، بلا رہی ہیں منزلیں تمہارا انتظار ہے، بلا رہی ہیں منزلیں تمہارا انتظار ہے، قدم بڑھاؤ دوستو وقت کی پکار ہے۔ آج ضرورت ہے، وقت یہ پکار کر کہہ رہا ہے۔ آج مسجدوں کو نوجوانوں کی ضرورت ہے، جماعت کو نوجوانوں کی ضرورت ہے، قوم و ملت کو نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ آج پوری کی پوری قوم تڑپ رہی ہے، تلملا رہی ہے، فتنے جنم لیتے جا رہے ہیں، فتنے پوری کی پوری قوم کو دیمک کی طرح کھاتے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں نوجوانوں تمہاری ضرورت ہے۔ آج مسجدوں کو سنبھال لو، قوم و ملت کے انتشار کو سنبھال لو، آج تمہاری ضرورت ہے۔ اگر آپ نے آج قوم کو نہیں سمجھا، ان فتنوں کو نہیں سمجھا، یاد رکھو تم جب بڑھاپے کو آؤ گے تو تمہارا نام احمد اور اکرم نہیں ہوگا، تمہارا نام شنکر ہوگا، راجپال ہوگا۔ آج بھی وقت ہے، اپنی بہنوں کو سنبھالو، اپنی بیٹیوں کو سنبھالو، اپنی بہوؤں کو سنبھالو، اپنی ماؤں کو سنبھالو، اپنے گھر والوں کو سنبھالو، ہمارے اپنے نوجوانوں کو سنبھالو، نئی نسل کی تربیت کرو، نہیں تو اگلے 50 سال میں قوم نہیں رہے گی، مردہ بن جائے گی۔ آج ضرورت ہے، یہ میں کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے حقیقت کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
ضرورت ہے آج نوجوانوں، آپ کی ضرورت ہے، قوم کو جماعتیں آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ نمازوں کے اندر نوجوان کم نظر آتے ہیں، بزرگ زیادہ نظر آتے ہیں؟ خاص کر کے عشاء کی نماز میں ہمارے نوجوان کہاں چلے جاتے ہیں، فجر کی نماز میں کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، رب کے سامنے جانا ہے، باتیں بتانے کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ یہ جو زہر گھولا جا رہا ہے، اس زہر سے اپنے آپ کو بچاؤ، اسلام کا پرچار کرو، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کام کرو، علماء کرام سے جڑ کر کے رہو اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ اور 3 نوجوانوں کی شکلیں جو صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں، اس میں نہ دوسرے نمبر پر آؤ نہ تیسرے نمبر پر، کیا بنو؟ پہلے نمبر والے بنو۔ اگر ہم بنیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بہتر ہوگی اور دنیا سے بہتر ہماری آخرت ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ کچھ باتیں تھیں بکھری ہوئی، میں نے اس کو جوڑنے کی کوششیں کی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کے ساتھ آپ تمام کا، ذمہ داروں کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہی کہوں گا کہ اگر میری زبان سے کوئی بات اچھی لگی ہو تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی توفیق ہے۔ اگر کوئی بات غلط میری زبان سے نکل گئی ہو تو اس میں میرے نفس کا اور میرے شیطان کا شر داخل ہے، اور میں نے کوئی فتنے والی بات نہیں کہی ہے، بلکہ میں نے قوم کا ایک درد رکھتے ہوئے حقیقت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان باتوں کو آپ قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کے اندر امن و شانتی نصیب فرما۔ اے اللہ اس ملک کے اندر امن و شانتی نصیب فرما۔ اے اللہ اس ملک کے اندر امن و شانتی نصیب فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، ظالموں کے لیے اے اللہ تو کافی ہو جا۔ اے اللہ تعالی ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے علماء اور دعات کی حفاظت فرما، اور ہم تمام کو ساری زندگی تیری عبادت کرنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہماری موت ہو رہی ہو تو اے اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔